جی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کا جلسہ یہ ہر پاکستانی کے لیے اور اس کا تعلق کسی پارٹی سے ہو بہت خوش آئند بات ہے، اس لیے کہ ہمیں آج کے دن تک اسٹیبلشمنٹ کی زیادتی کی وجہ سے جو زیادہ خطرہ ابھی بھی ہے، تو بلوچستان کے حالات کیا ہے کہ وہاں جس طریقے سے پاکستان بننے سے لے کر آج تک ان کو بالکل پیچھے رکھا گیا ہے، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، مسنگ لوگ ہیں وہاں پہ۔ وہ احمد میر صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میں نے 50 لوگوں کی لسٹ دی، یہ مسنگ لوگ ہیں۔ اگلے دن خواجہ آصف اور ان کے ہواری جو ہے انہوں نے ان 50 لوگوں کو پکڑ لیا اور گرفتار کر کے ان کے اوپر زیادتی کی۔ تو بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کی شارگ ہے وہ، اور وہاں جو جلسہ ہوا ہے میں آپ کو انسی سے کہتا ہوں بڑا کامیاب تھا۔ میری رات بھی امیر جان سے کوئی ایک آدھا گھنٹہ اس نے مجھے بریفنگ دی، اس پہ ویڈیوز بھی ساری بھیجی، آپ کے پاس انفارمیشن ہوگی۔ کم از کم اس چھوٹے جہاں کی آبادی نہیں ہے، بہت تھوڑی آبادی ہے دوسرے صوبوں کی نسبت، سندھ کی نسبت، کراچی کی نسبت، لاہور کی نسبت، اسلام آباد کی نسبت 20-25 ہزار لوگوں کا آنا ایک بہت خوش آئند بات ہے۔ اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ عوام کے اندر جو تحریک ہے بیداری کی، اور نمبر 2 اس میں جو عمران خان کی لیڈرشپ کے اوپر ان کا جو توکل ہے یا ان کو ٹرسٹ ہے، اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ بہت خوش آئند ہے اور بڑا کامیاب جلسہ ہے۔ گو کہ اس میں جی کوئی سر 100-150 کے قریب لوگ گرفتار بھی ہیں اور 12-14 لوگ ہاسپٹل میں بھی ہیں، وہ زخمی بھی ہوئے ہیں، لیکن ہر کام کی پرائس کچھ ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے لوگوں نے، اور خاص طور پہ میں مبارکباد دینا چاہوں گا جناب داؤد کاکڑ صاحب کو اور دوسرا جہانگیر ہند صاحب کو اور ان کی ساری ٹیم کو، جنہوں نے بہت محنت کی، اور خاص طور پہ ہمارے وہ نوجوان امیر جان زیارت سے بہت لوگ تھے اس کے اندر، انہوں نے بڑی محنت سے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور وہاں پہ وہ لوگ جو ریڈ زون کے قریب ان کا جلسہ تھا وہاں پہ انہوں نے بڑی تعداد میں شریک ہوئے، اور وہاں بیداری کی لہر جو ہے بحیثیت پاکستانی اور متحدہ پاکستان کے لیے، ایک مضبوط اور خوشحال پاکستان کے لیے، یہ میں سمجھوں کہ کوئٹہ کے جلسے نے ثابت کیا ہے کہ بلوچ عوام غیور بھی ہے، بلوچ عوام جو ہے وہ محب الوطن بھی ہے، بلوچ عوام جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے اور پاکستان سے محبت کرتے ہیں، عمران خان سے محبت کرتے ہیں، اپنے قوم سے محبت کرتے ہیں، لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ویری سکسیسفل، اور جو آرز ہے اس کے اندر ایک نوجوان میں نے ایسا بھی دیکھا اس میں جو ہاسپٹل میں ہے زیارت سے، اس کو جی گولی لگی ہے ٹانگ کے اندر، اس نے کہا مجھے جان بھی چلی جائے میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور میں اپنی پوری قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں سمجھوں کہ بلوچستان کے کوئٹہ کے جلسے سے ہمیں بہت قوت بھی ملی ہے، اور جو دوست ہمارے پچھلے 2 پروگراموں میں آئے ہیں ان کا شکریہ بھی، اور انہوں نے بہت کام کیا، اور ساری ٹیم نے بہت کام کیا، میں یہ کہوں گا۔ چاہیں گے؟ میں 1-2 باتیں مس کر گیا تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ثوابی کا جلسہ تھا وہ بھی ماشاءاللہ بہت کامیاب تھا، ان کا بالکل جرگہ یا ٹاؤن ہال ہے، اٹ واز ویری سکسیسفل۔ تو KPK کے لوگ بھی بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ایک بات جو میں سمجھتا ہوں کہ اس جلسے میں نے داؤد کاکڑ صاحب سے اور جہانگیر ہند صاحب سے گزارش کی تھی لاسٹ ٹائم میں، کہ جو دوسری پارٹیاں ہیں جیسے عبدالصمد اچکزئی صاحب ہے، وہ ہمارے الائز ہے، PTI کے الائز ہے، اور رول آف لا یا آئین کی بالادستی پہ وہ یقین رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے مینگل صاحب ہے، اختر مینگل صاحب ہے BNP کے سربراہ، وکلاء ہے وہاں کے، علی عبدالقر صاحب ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ لوگ بھی اس جلسے میں شامل ہوتے یا ہماری لیڈرشپ ان کو اپروچ کرتے، میں سمجھتا ہوں صفی اور کاکڑ بہن جو اس پہ کافی شاید ہمیں بتا سکیں گی، اگر وہ بھی شامل ہوتے تو یہ ہماری ایک قومی موومنٹ بننے میں اس کو اور آسانی تھی۔ لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت کام انہوں نے اچھا کیا۔ جہاں تک پولیس کا ہے مسئلہ آپ نے بتایا ہے، سیدھی سی بات ہے، غلام ملک کی پولیس ہے جس کی ٹریننگ ہی جو ہے اپنے لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے دی گئی ہے، نہ ان کے پاس جدید ہتھیار ہیں، نہ ان کی ٹریننگ کے اندر یہ حصہ ہے کہ بھئی جو آپ کا بھائی ہے مد مقابل اس کو قانونی اور اخلاقی طور پہ پروٹیسٹ کرنے کا، بات کرنے کا حق ہے۔ ان کو بھی ایسی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ وہ ظلم کریں، اور ہمیں بھی ہماری بھی ٹریننگ ایسی ہے کہ ہم ظلم کو برداشت کریں۔ جب تک انگریز کا بنایا ہوا یہ جو ہے کالونیل نظام ختم نہیں ہوتا، خواہ وہ ہمارا تعلیمی نظام ہے، خواہ ہمارا معاشی نظام ہے، خواہ ہمارا سیاسی نظام ہے، خواہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، خواہ ہماری پبلک سول بیوروکریسی ہے، خواہ ہماری عدلیہ ہے، جب تک ہم اس کو جڑ سے اکھیڑ کے
ایسا نظام نہیں لاتے ہیں جو کہ پاکستان اور اس کے عوام کے لیے قابل قبول ہو اور عام آدمی کے لیے قابل قبول ہو، اس میں فیسلٹی ہو، تو میں سمجھتا ہوں یہ پولیس کی بروٹیلٹی، پنجاب میں تو ہمیں پتہ ہے کہ پولیس اس قدر ظالم ہے، لیکن بلوچستان انہی کی پولیس ہے. اگر وہ یہ کرتے ہیں تو بلوچستان کے لوگوں کو بھی اور ہمیں اس سسٹم کو بالکل کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کرے کہ وقت آئے اور ہم اس کو کریکٹ کر سکیں. تو پولیس کی جو تربیت ہوتی ہے بیسیکلی غلامانہ سوچ کی ہے، اس لیے وہ یہ ظلم کرتے ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل. جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ ٹرمپ آپ کو ان کے جتنے میں 4 فیکٹرز ہیں. نمبر 1 امریکہ میں انفلیشن، کیونکہ اس وقت امریکہ کے اندر جو گیسولین ہے، پیٹرول ہے، وہ $4 سے ایوریج اور کیلیفورنیا میں $5 سے $6 پر گیلن ہے. اب امریکہ جو ہے وہ انفلیشن میں مہنگائی میں پس گیا ہے، تو ایک تو ان کا یہ ریئیکشن تھا. نمبر 2 کیملا ہیرس جو ہے ان کی اپنی کوئی لیگیسی نہیں تھی. وہ ایک بائیڈن صاحب کی سبارڈینیٹ تھی اور ان کا ایک سیریمونیل رول تھا بائیڈن صاحب کے ساتھ. جب اس نے ان سے پوچھا ٹرمپ صاحب نے کہ بھئی آپ کا پروگرام کیا ہے، تو شی ڈونٹ ہیو آنسر فار دیٹ. تو کیا آپ پروگرام دے سکتی ہے؟ جو بائیڈن کر رہے تھے وہی کرے گی جو ملک کا ستیہ ناش تباہ ہو جائے گا. تیسری چیز فلسطین کے اندر جو جنگ ہے اس کو وہ فیکٹر تھا. چوتھی جو ہے کون سی ہے جہاں پہ پوٹن صاحب گئے ہوئے ہیں جنگ کے لیے، وہ فیکٹر تھا. تو یہ 4 فیکٹر تھے جس نے ٹرمپ صاحب کی کمپین میں بہت اہم رول ادا کیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ فلسطین جو ہے ایک حقیقت ہے. فلسطینیوں کی جتنی قربانی فلسطینی بھائیوں نے دی ہے، ان کے بچوں نے دی ہے، ان کی عورتوں نے دی ہے، یہ دنیا میں ایک سکہ بند بن گئی ہے کہ they have sacrificed 50,000 people almost، اور 50 سے more جو ہے زخمی ہے. اب اس کو کوئی بھی ظالم سے ظالم آدمی جو ہے اس کو اگنور نہیں کر سکتا ہے. دوسری جو فیکٹ ہے مڈل ایسٹ کے اندر وہ ایران کی قوت ہے. جو ایران نے اپنے آپ کو پچھلے 30-40 سال میں بڑا مضبوط کیا ہے، وہ لڑے گی بھی تو ایک بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی. اس کے ساتھ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ واریر نہیں ہے، اور ٹرمپ صاحب ایک کاروباری آدمی ہے، ایک بزنس مین ہے. ان کی کوشش یہ ہوگی کہ ہم جنگ سے دور رہیں، کیونکہ جب نیٹو کے ساتھ یہ الائنس کرتے ہیں تو نیٹو جو خرچہ ہوتا ہے وہ سارا یو ایس اے برداشت کرتا ہے. تو ٹرمپ از اگینسٹ دیٹ کہ پیسہ ہم خرچ کریں اور بینیفٹ ان سب کو، تو وائی وی شوڈ لوز آور اکانومی، وائی وی شوڈ لوز آور کنٹری ان دیٹ سچویشن. جہاں تک ان کا تعلق ہے کہ پاکستانی ڈائسپورا جو ہے وہ اپنا کیا رول ادا کر سکتی ہے، یہ ہمیں کرنا چاہیے جو ہم کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں نے پہلی بار چائنیز کو لے لیں، انڈینز کو لے لیں اور نیشنز کو لے لیں، ان کی لابنگ بڑی ہوتی ہے، یہودیوں کے سب سے زیادہ ہے. جو جوز لابی ہے ان کے پاس پیسہ ہے اور پیسے سے وہ الیکشن میں بڑے افیکٹو ہوتے ہیں. ہمارے پاس جتنے لوگ ہم مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ہمارے پاس پیسہ تو نہیں ہے لیکن ووٹ ہمارے پاس ضرور ہے. اب جو ہمارے اندر ایکٹیویٹی آئی ہے اور عمران خان صاحب کی لیڈرشپ میں یہ جو شعور آیا ہے پاکستانیوں کے اندر کہ ہم اوورسیز پاکستانی بھی اس میں عام رول ادا کر سکتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھا موقع ہے جس میں ہم واشنگٹن ڈی سی کو بھی اور جتنے ان کے سینیٹرز ہیں ان کو ہم اپروچ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہماری جو الینائے کے سینیٹر ہے ٹیمی ڈکورتھ، ان کو مجھے لیٹر آیا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ سے میٹنگ کب ہو سکتی ہے. تو میں آپ لوگوں کو اس کو بتاؤں گا، انوالو کروں گا، اس پہ ہم مشورہ کریں گے. تو they will support us، اور پورے یو ایس اے میں جتنے کانگریس مین ہیں، اسٹیٹ سینیٹرز ہیں، میں سمجھوں کہ پاکستان ڈائسپورا اس میں اپنا آرام رول ادا کر سکتی ہے اور کر رہی بھی ہے. تو ان لحاظ سے عمران خان صاحب کی رہائی، ہمارے جو بروٹل جنرل عاصم منیر ہے یا دوسرے لوگ ہیں، میرا خیال ہے کہ اب شعور اور جو منطق ہے، جو لاجک ہے، وہ اس حد تک پہنچ گیا کہ انف از انف والی بات ہو گئی ہے. تو پاکستانی قوم میں بھی اتنا شعور ہے، جتنا بھی یہ ظلم کریں گے اتنا ہی وہ ظلم آپ کو ریورس جائے گا. اور آپ پاکستانی قوم کو 2 چیزوں میں سے ایک چوز کرنی ہے، یا تباہی یا اپنے ملک کو ترقی کی طرف لے کے جانا. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو شعور ہے پاکستان کے اندر، پچھلے الیکشن میں جو پنجاب کے لوگوں نے ووٹ ڈالا اور میجارٹی سے پی ٹی آئی کو وکٹری دی، اور کے پی کے میں اور بلوچستان میں آر ڈی اس کا بڑا شعور ہے. یہ تھوڑے دنوں کی اور کی بات ہے. میں سمجھوں کہ اگر ہم مستقل مزاج رہے اور ہم نے ایفرٹ کیے اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے اس میں اگر صحیح رول ادا کیا تو وی کین کم بیک ٹو وکٹری.
اور ٹرمپ صاحب کو جو ہے وہ اپروچ کرنا اتنا اس ملک میں مشکل نہیں ہے، کیونکہ ووٹ آپ کی پاور ہوتی ہے، دوسرا آپ کا پیسہ پاور ہوتا ہے۔ اس وقت پاکستانی کمیونٹی جو ہے دے آر ورکنگ ہارڈ، اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں ہمارے لیے خوش ایک اچھی نوید ہے، اور پاکستان بہتری۔ انشاءاللہ اگر صحیح دیکھا جائے تو فوج کا جو آپ سپاہی ہے یا جے سی اوز ہے یا جونیئر کمیشن آفیسرز ہے یا کرنل رینک میجر رینک کے لوگ، وہ سارے ہمارے بچے بھائی بیٹے ہماری سوسائٹی سے ہوتے ہیں، دے آر پارٹ آف آور سوسائٹی۔ میجارٹی جو ہے وہ عمران خان کی سوچ کو، اس کی فکر کو، اور اس کی عمران خان صاحب کی جو اپروچ ہے پاکستان میں ایک مضبوط مستحکم اور پرافر پاکستان کے لیے، وہ بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہمارے ٹوٹل جو جرنیل ہیں ان کی تعداد میجر جنرل اور لیفٹیننٹ جنرلز کو ملا کے 400 تعداد ہے، لیکن 400 میں بھی جو ہے وہ ان کا ایک رول اس لیے عام ہو جاتا ہے کہ کیونکہ ان کے مفادات ہے، پلاٹس لینا، پیسے ملنا، ان کا ایک مطلب سیدھی سی بات ہے، ان کو ان کے بچوں کی باہر پڑھائیاں ہونا، اسکالرشپ لینا۔ تو لیکن 400 میں بھی جو ہے چند لوگ جو ہے گنے چونے، میں سمجھتا ہوں کہ 15 سے 20 لوگ جو ہے، 15 سے 20 افراد تک جو ہے اس وقت وہ اس ظلم میں شامل ہیں، اور اگر ان کا محاسبہ صحیح ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں فوج کا جو آئینی کردار ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہی ہوگا، اور پاکستان جو ہے وہ اس ظلم سے چھٹکارا حاصل کر سکے گا۔ لیکن اینڈ آف دا ڈے میں یہی کہوں گا کہ جب تک ہم اس پورے سسٹم کو چینج نہیں کرتے ہیں، یہ ساری مشینری تو تعلیمی نظام سے نکلتی ہے، یہ ساری مشینری تو سیاسی نظام سے نکلتی ہے، یہ ساری مشینری تو بیوروکریسی سے نکلتی ہے۔ اس کی ہم نے جڑ کو دیکھ رہے ہیں کہ جڑ میں خرابی کیا ہو، اس کو سیڈ کو ہم نے کہاں صحیح کرنا ہے۔ وہ اگر آپ صحیح کرنے میں کامیاب ہو گئے، جیسا خان صاحب کے دور میں ایجوکیشن میں انہوں نے قرآن کریم کا بھی نصاب رکھے تھے اور اس کا تعلیمی نظام بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی، لوگوں میں جو مراعات ہے ہیلتھ کارڈ اور کسان کارڈ اور ڈیب کو شروع کرنا ہے انرجی کے لیے، تو یہ جب قوم کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی ہمارے اصل حقیقت جو ہے ترقی اسی میں ہے کہ عوام کی گورنمنٹ جو ہے عوام بھی حکمرانی کرے اور قانون کی حکمرانی ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چند جرنیل جو ہے آج کے، میں نے 20 کے اندر تعداد آپ کو بتائی ہے، اپروکسیمیٹلی، اس میں آپ کے کور کمانڈرز بھی ہیں اور ان میں بھی سارے نہیں ہیں، تو یہ جو لوگ اس وقت ظلم کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کا احتساب، ان کو صحیح قانون کے مطابق سزا ہو جائے تو یہ پاکستان کا نظام بہت بہتری کی طرف جا سکتا ہے۔ اختتامیہ نوٹ یہی ہے کہ اس وقت جو یو ایس اے میں پاکستانی ڈائسپورا ہے اس کا ذمہ داری زیادہ بڑھ گئی ہے میرے سمیت، کہ ہم یہاں کانگریس مینوں سے اور جو ٹرمپ کا کیمپ ہے ہم اپنا صرف اس میں زیادہ پیدا کریں خان صاحب کی رہائی کے لیے اور پاکستان میں حقیقی جمہوری نظام کو بلڈ کرنے کے لیے۔ جو لوگ پاکستان میں ہیں ہمارے بھائی، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے بھی یہ میری گزارش ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے اندر تنظیم سازی کریں، اور گراس روٹ لیول تک، جہاں میں نے نیلسن منڈیلا کو پڑھا ہے کسی زمانے میں کہ 27 سال 27 ہی بیہائنڈ دا بارز، جہاں 3 آدمی تھے انہوں نے اپنے ایک یونٹ بنا دیا تھا۔ اس وقت جو ہمارے یوتھ ہے یا جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، انہیں ایک گاؤں دیہات سے لے کر تحصیل سے ڈسٹرکٹ اور پروونس تک اپنی تنظیم جو ہے اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، ان کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، اس کے سیشنز ہونے چاہیے۔ تیسری بات کہ جو دوسرے ہمارے لوگ ہیں ہمارے ساتھ ہم خیال ہیں، جو پارٹیاں جماعت اسلامی ہے یا عبدالصمد صاحب ہے یا بیگل صاحب ہے، ان کو ہمیں اپنا الائنس مضبوطی سے بنانا چاہیے۔ اور چوتھی چیز جو ہے کہ ہمارا جو مزدور ونگ ہے، کسان ونگ ہے، اور اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹس ونگ ہے، ان سب کو جب بھی کوئی بڑی ڈیمانسٹریشن ہو تو اس کے اندر انوالو کر کے ایک پروگرام کو زیادہ سے زیادہ کامیاب کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر پی ٹی آئی کے چند لوگ جو ہے بیچارے وہ لڑتے رہیں گے تو گرفتار بھی ہوں گے، زخمی بھی ہوں گے، اور موومنٹ کا جو اثر ہے وہ بہت تھوڑا ہوگا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ شعور جو ہے، جو ہماری سوسائٹی کا فائبر ہے، اس میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہماری اصل کامیابی اسی میں ہے کہ آئین کی بالادستی، رول آف لا کی بالادستی اور سوشل جسٹس کی بالادستی، اسی سے پاکستان جو ہے پراسپر ہو سکتا ہے۔ یہی خان کا بھی پیغام تھا، اور جدوجہد کر رہا ہے، اور ہماری بھی یہی جدوجہد ہونی چاہیے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔